بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ ایک سوار ادھر سے گزرا۔ وہ اس وقت بھی بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ سوار کی شان دیکھ کر عورت نے دعا کی، اللہ میرے بچے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ سوار جیسا نہ ہو جائے۔ اس وقت بقدرت الہی بچہ بول پڑا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ کرنا، اور پھر وہ دودھ پینے لگا۔ اس کے بعد ایک عورت کو ادھر سے لے جایا گیا۔ اسے لے جانے والے اسے گھسیٹ رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ماں نے دعا کی، اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ کرنا، لیکن بچے نے کہا، ہے اللہ مجھے اسی جیسا بنا دی۔ پھر تو ماں نے پوچھا، ارے یہ کیا معاملہ ہے؟ اس بچے نے بتایا کہ سوار تو کافر و ظالم تھا، اور عورت کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ تو زنا کراتی ہے، تو وہ جواب دیتی، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے اور میری پاکی دامنی جانتا ہے۔ لوگ کہتے کہ تو چوری کرتی ہے، تو وہ جواب دیتی، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے اور میرا پاک دامن جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک کتا ایک کنویں کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا تھا، جیسے پیاس کی شدت سے اس کی جان نکل جانے والی ہو کہ بنی اسرائیل کی ایک زنائیہ عورت نے اسے دیکھ لیا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتار کر کتے کو پانی پلایا اور اس کی مغفرت اسی عمل کی وجہ سے ہو گئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ایک سال جب وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو منبر نبوی پر کھڑے ہو کر انہوں نے پیشانی کے بالوں کا ایک گچھا لیا جو ان کے چوکی داروں کے ہاتھ میں تھا، اور فرمایا، اے مدینے والو، تمہارے علماء کدھر گئے ہیں؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بال جوڑنے کی ممانعت فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل پر بربادی اس وقت آئی جب شریعت کے خلاف ان کی عورتوں نے اس طرح بال سنوارنے شروع کر دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ امتوں میں مقدس لوگ ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 خون ناحق کیے تھے۔ پھر وہ ندام ہو کر مسئلہ پوچھنے نکلا۔ وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی حیثیت ہے؟ درویش نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور 100 خون پورے کر دیے۔ پھر وہ دوسرے سے پوچھنے لگا۔ آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہ آدھے راستے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا کہ کون اسے لے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نصر نامی بستی کو، جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، حکم دیا کہ اس کی نعش سے قریب ہو جا، اور دوسری بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش سے دور ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، اور جب ناپا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا ایک بالشت نعش سے نزدیک پایا، اس لیے وہ بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، ایک شخص بنی اسرائیل کا اپنے گائے ہانکے لے جا رہا تھا کہ اس پر سوار ہو گیا، پھر اسے مارا
اس نے باقدرت الہی کہا کہ ہم جانور سواری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہماری پیدائش تو کھیتی کے لیے ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گائے بات کرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں، اور ابو بکر اور عمر بھی، حالانکہ یہ دونوں وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ اس طرح ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا۔ ریوڑ والا دوڑا اور اس نے بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا۔ اس پر بھیڑیا باقدرت الہی بولا آج تم نے مجھے سے چھڑا لیا، لیکن درندوں والے دن میں قریب قیامت اسے کون بچائے گا، جس دن میرے سوا اور کوئی اس کا چراوا نہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا باتیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس بات پر ایمان لایا اور ابو بکر و عمر بھی، حالانکہ وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور ہم سے علی بن عبداللہ مدانی نے کہا، ہم سے سفیان بن جان نے بیان کیا، انہوں نے محصر سے، انہوں نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کیا، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے دوسرے شخص سے مکان خریدا، اور مکان کے خریدار کو اس مکان میں ایک گڑھا ملا جس میں سونا تھا، جس سے وہ مکان اس نے خریدا تھا۔ اس سے اس نے کہا بھائی گڑھا لے جا، کیونکہ میں نے تم سے گھر خریدا ہے، سونا نہیں خریدا تھا۔ لیکن پہلے مکان مالک نے کہا کہ میں نے گھر کو ان تمام چیزوں سمیت تمہیں بیچ دیا تھا جو اس کے اندر موجود ہوں۔ یہ دونوں ایک دوسرے شخص کے پاس اپنا مقدمہ لے گئے۔ فیصلہ کرنے والے نے اس سے پوچھا کیا تمہاری کوئی اولاد ہے؟ اس پر ایک نے کہا کہ میرے ایک لڑکا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے۔ فیصلہ کرنے والے نے ان سے کہا کہ لڑکے کا لڑکی سے نکاح کر دو، اور سونا انہیں پر خرچ کر دو، اور خیرات بھی کر دو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔